مشرکین مکہ نے تیاری کی، 1000 کا لشکر تیار کیا، جس کے اندر ان کے جرنیل، جنگجو، پہلوان، تیز تلواریں، ڈھالیں، بہترین نسل کے گھوڑے اور گانے بجانے والی عورتیں، شراب، ان ساری چیزوں کا انہوں نے انتظام کیا اور ارادہ کیا کہ ہم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب باطل آ رہا ہے، آپ حق بن کر سامنے آ جائیں۔ ادھر کفر آ رہا ہے، ادھر اسلام ہے، میرے محبوب آپ نے کفر کو روکنا ہے، اس کو ٹکر دینی ہے، اور مدینہ کے اندر نہیں، آپ نے بدر کی وادی کے اندر اترنا ہے اور کفر کو ایسا جواب دینا ہے تاکہ قیامت تک آپ کی شہرت کے ڈنکے ہر طرف بجتے رہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، بلال اذان دو۔ اس وقت جب حضور نے کوئی کام ہوتا تھا جلدی تو میرے آقا کریم بلال کو فرماتے تھے اذان دو، اذان سے پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار کو کوئی ضروری کام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت بلال نے جب اذان دی، اذان کی آواز جہاں تک گئی، صحابہ کرام جو کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے کام چھوڑ دیے اور جلدی جلدی وہ مسجد نبوی کی طرف پہنچے۔ اللہ اکبر، صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی بھر گئی۔ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، میرے آقا کریم منبر پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جہاد کی آیتیں اتر آئی ہیں، جہاد اب ہم پر فرض ہو گیا ہے، اگر اب ہم جہاد نہیں کریں گے، اللہ اس آدمی کو منافق کہہ رہا ہے جو جہاد نہیں کرے گا، جو جہاد کی آیتوں کا انکار کر دے گا، لہذا کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے آج ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنی ہے۔ اے میرے غلاموں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ سوال اپنے صحابہ پر چھوڑا تو کیا ہوا کہ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب شہنشاہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے عرض کی، اٹھے صدیق اٹھ کر عرض کی اے سید دوران، اٹھے صدیق اٹھ کر عرض کی اے سید دوران، ہماری جان و مال اولاد سب کچھ آپ پر قربان۔ یا علی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق کا جب جواب سنا، میرے آقا کریم خوش ہو گئے۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعا دی۔ اس کے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا، اور کوئی ہے جو کہنا چاہتا ہے، جو اپنا جواب دینا چاہتا ہے؟ تاریخ اسلام کے اندر پھر وہ ہستی کھڑی ہوئی جو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی ہے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاروق اعظم ہے، جو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والے ہیں۔ آپ نے وہ جواب دیا جو آج بھی تاریخ اسلام کے اندر جب بھی جہاد کی بات ہوتی ہے آپ کا جواب سامنے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا،
کہہ دو سبحان اللہ۔ روزہ چھوڑا تو سا نہیں رکھے ہوا، رکھے ہوا میں بھی رکھے ہوا، تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ یہ اصل میں ناموس رسالت، کل حکومتی طور پر جو ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، تو اس سے بڑی ناموس رسالت وہ کیا ہوگی کہ جب اسلام پر آن آ رہی ہے اور کفر حضور کی طرف بڑھ رہا ہے تو صحابہ کرام اپنی جانیں کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور جناب شہنشاہ صداقت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر پھر مزید کہتے ہیں قریش مکہ تو کیا چیز ہے ہم دیو سے لڑ جائیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے ہم دیو سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی دعا دی۔ اب میرے آقا کریم دیکھ رہے ہیں یہ تو میرے وہ مہاجر ہیں جنہوں نے پہلی بڑی قربانیاں دی ہیں، اب دیکھ رہے ہیں میرے آقا انصار میں سے کون اٹھتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر انصار میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ یہ وہ حضرت مقداد ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے، یہ وہ حضرت مقداد ہیں۔ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ انما نحن معک نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، میرے آقا کریم ہم دائیں جانب سے بھی لڑیں گے، بائیں جانب سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے اور پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ گویا حضرت مقداد فرماتے ہیں اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ جناب حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، اے موسیٰ آپ جانیے اور اب کا رب جانیے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ نہیں نہیں میرے آقا بلکہ ہم تو یہ کہیں گے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ حضور کا جو عاشق ہے وہ جان دینے سے ڈرتا نہیں ہے۔ ماضی قریب کے اندر اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو ممتاز قادری کو دیکھ لیں، اچھی بولو یار سبحان اللہ بولو، ڈر کے کیوں بولو؟ حضور دی ناموس رسالت واسطے ڈر کے نہیں بولنا، دب کے بولنا، سینہ چوڑا کر کے بولنا آپ کو سبحان اللہ۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یار جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے آقا کریم نے حضرت مقداد کو بھی دعا دی، اے مقداد جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بولو سعد کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعد نے فرمایا نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں۔ ہائے ہائے عشق دیکھیے صحابہ کا، عشق دیکھیے اس لیول پر صحابہ کا عشق ہے، بولیے سبحان اللہ۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر ڈالیں نعرہ اللہ اکبر میں۔
نعرہ تکبیر، اچھی اچھی نعرہ تکبیر۔ او منظر مسجد نبوی دا لے کے آؤ، اس ٹائم صحابہ نے نعرہ تکبیر لایا، اچھی بولے نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پھر چلو تیاری کرو، کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آ رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ڈال لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے، جس کے گھر میں جو چیز ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک 12 سال کا بچہ سامنے کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں نہیں، تیری عمر چھوٹی ہے، تو تلوار بھی پکڑ نہیں سکتا، ڈھال بھی نہیں اٹھا سکتا، اور تو گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، جا اپنی ماں کی خدمت کر، تو ماں کی خدمت کرے گا اللہ تجھے جہاد کا ثواب دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اسی ماں نے تو بھیجا ہے، اسی ماں نے کہا ہے جا میرے بچے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دے، حضور کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کر دے، تاکہ میں بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بیٹھ سکوں، اور میں بھی کہہ سکوں اے سیدہ کائنات جس طرح میں آپ کی کنیز ہوں، میرے بیٹے آپ کے بابا کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم نے اس بچے کا جب جذبہ دیکھا، میرے آقا کریم نے اسے قبول کر لیا۔ جب اسے قبول کیا، اس کا دوسرا بھائی کھڑا ہو گیا جو 10 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ سونے لجپالا مینو بھی قبول کر لیو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو تے اس سے بھی چھوٹا ہے، تو اس سے بھی یا رسول اللہ، یا علی۔ تو اس سے بھی چھوٹا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم دونوں بھائیوں کی کشتی کروا لیں، جو جیت گیا اسے آپ لے کر جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا منظر ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، مسجد نبوی ہے، جناب جبریل بھی آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا پیغام ہے، کیا نیا پیغام ہے؟ عرض کی آقا نیا پیغام نہیں لے کر آیا، میں بھی یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے اندر ایسے بچے موجود ہوں وہ قوم اس قوم پر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب دونوں بھائیوں کی کشتی ہونے لگی، چھوٹا کہنے لگا او میرے بھائی بات سن، یہ نبی کی ذات ہے، نبی جسے ایک بار قبول کر لے پھر رد نہیں کرتا، تجھے تو نبی نے قبول کر لیا ہے، لہذا گر جانا تاکہ میری بھی بگڑی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن رہے ہیں، بڑا گر گیا، چھوٹا اس کے اوپر بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے آقا میں جیت گیا ہوں۔ میرے آقا کریم مسکرا پڑے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے تم دونوں کو قبول کر لیا، اب ان دونوں کا نام کیا ہے؟ حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ حضرت معاذ اور معوذ۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں صحابیات میں سے ایک بڑی عورت عرض کی سونے لجپالا او میرے آقا میری بھی گل سن لیو۔ میرے آقا نے فرمایا جی اماں جی بولو کی آخنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی سونیا نہ میڈا خامد ہے، نہ میڈا پتر ہے، نہ میڈا کوئی پوترا ہے جڑا جہاد تے جا سکے۔ میرے آقا اے گچھڑی دے اندر ایک میرا بھی نظرانہ ہے، قبول کر لیو۔ میرے آقا نے فرمایا اماں جی دے وچ کے نے؟ عرض کی تھی سونیا اپنے وال کٹ کے لے آئیاں، ہو سکتا ہے رسی دی ضرورت پوے، میرا جذبہ قبول ہو جاوے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آقا نے قبول کر لیا، اس کے جذبے کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ تعداد کتنی ہے؟ کتنی تلواریں، کتنے گھوڑے؟ نہتے 313 بشر دو کے شہادت میں،
اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ نہتے 313 بشر زو کے شہادت میں نکل آئے ہیں میدان میں محمد کی قیادت میں۔ ادھر یہودی دیکھ رہے ہیں یہ جنگ کریں گے، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ڈھالیں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں۔ جب ترتیب دیا گیا، آقا میرے دیکھ رہے ہیں، اس سارے جو فوجی ہیں سپاہی ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، یہ لشکری ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ میں کنجوسی کو نہیں کرنی، میری گال سنو، اوے بیٹا چپ کر۔ میں کنجوسی اس وجہ تو نہیں کر رہا کہ میں اس جذبے نو سلام کر رہا، میں کنجوسی نہیں کرنی تو تسی کنجوسی نہ کرو، اپنے آپ متصور کرو، اس دور ہی لے کے جاؤ، چی بولو سبحان اللہ۔ یہ لشکری ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یہودی آ کر کہنے لگے، اور کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم جا کے ان سے ٹکر لو؟ ان کے پاس جنگجو بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ کس نے تمہیں بھروسہ دلایا ہے؟ کس کے بھروسے نکل رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر۔ کہا ہمیں خنجر پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تیر پر بھروسہ نہیں ہے۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ کالی کملی والے پر۔ کیا سانو سارا تے سونے لجپال دا ہے، حضور دا ہے، آقا دا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، نکلا یہ قافلہ، میرے آقا کریم کی سواری۔ حضور نے فرمایا سنو، حملہ کرتے وقت کسی بچی پر حملہ نہ کرنا، کسی عورت پر حملہ نہ کرنا، ہائے ہائے، کسی بوڑھے پر بھی حملہ نہ کرنا۔ حضور یہ بتا رہے ہیں۔ بدر کی وادی میں پہنچے، گرم ہوا، سخت دھوپ، اللہ اکبر۔ حضور نے دیکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنے صحابہ کو دیکھا، کہیں تلے جتی بھی کو نہیں پائی ہوئی، لباس بھی پورا کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، پہلی دعا کی تھی، میرے اللہ اے ننگے آئیں انہاں لباس عطا فرما، اے بھوکے آئیں میرے اللہ انہاں سیراب فرما۔ پہلی دعا دا اے اثر ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً باران رحمت دا نزول فرمایا، بارش ہو گئی۔ اور حضور جس جانب تھے، اللہ کریم آپ سب نو لے جائے بدر دی وادی چ، اور اللہ پاک سن بار بار لے جائے کو آمین۔ تے جیڑی سائیڈ حضور دی طرف سی نا، اور ریت والی سی، اور انہاں دی طرف جیڑی سی مٹی والی سی۔ اور ظاہری بات ہے جدوں پانی ریت تے آوے تے او جم جاندی ہے، تے مٹی تے آوے تے کچڑ بن جاندی ہے۔ اور بارش ہوئی، یہ جگہ مضبوط ہو گئی، اور ادھر کیونکہ سارے کفر والے تھے تو وہ جناب کچڑ بن گیا، جڑا پھسلے تے گر جاوے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سارے آرام کرو، صبح دیکھی جاسی۔ حضور نے کی فرمایا؟ آرام کرو، صبح دیکھی جاسی۔ حضور خود اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی نو لے کے بدر دے میدان اچ لگے، تو حضور کو ایک چھڑی سی، نبی پاک نے فرمایا ہاذا مصرع فلان، گول گول دارے بلان، ہاذا مصرع فلان، ہاذا مصرع فلان، کل ایتھے فلانا کافر ڈگے گا، کل فلانا ایتھے ڈگے گا۔ اس تے پیچھے اور غیب کیڑا وے؟ آنے حضوراں کچھ پتہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کل یہاں پر
فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق اور سارے صحابہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم جنگ جب ختم ہوئی جہاں جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے وہیں پر بدبخت پڑے ہوئے تھے. حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے. حضور نے فرمایا آرام فرما. چند لمحوں کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی طلب ہوئی. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے, جو مجھے پانی پلائے. اللہ اکبر. لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضرت علی سامنے آئے. عرض کی میرے آقا میں پانی لے کر آتا ہوں. اب پانی لینا کوئی آسان نہیں تھا. وہ جو بدر کا کنواں تھا نا وہ بالکل ان کے قریب تھا جہاں پر کفر کا لشکر ہے, یعنی کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی پانی لینے جا رہا ہے مصطفیٰ کے لیے, عباس جا رہا ہے حسین کے لیے. ہائے 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 ہائے. علی والوں کی وفائیں دیکھیں, وفائیں دیکھیں کہ علی پانی لینے جا رہا ہے مصطفیٰ کے لیے اور جان کی پرواہ نہیں کر رہے علی. اسی طرح عباس کے اندر علی کا خون تھا, عباس نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. حضرت علی کے آپ گئے, آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور پانی لے کر آ گئے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ کیا. سجدہ طویل ہوتا گیا ہوتا گیا. حضور کی آنکھوں سے آنسو. فرمایا جڑی ایک گل ہے نا حضور دی تڑپا کے رہی. فرمایا سونیا میرے اللہ اے جڑے میں لے کے آ گیا نا اگر مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہنا. اے حضور نے جدو گل کیتی نا فرمایا یا اللہ بھیج مدد. اور حضور روتے جا رہے. صحابہ اٹھ گئے. اب صحابہ کو نیند کیسے آئے؟ اب کسی کی جرت نہ ہو آگے بڑھے. اتنے میں شہنشاہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہویا اور سجدے کی حالت میں جا کر حضور نو جفا پا لیا. ہائے ہائے جفا پایا. عرض کی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو, اللہ دی مدد آ رہی نے. اللہ نے فرمایا جبریل ہن ڈھیل نہ لا, میرے صدیق نے آخ دیتا ہے مدد لے کے ٹر جا. اگر حسین مصطفیٰ کے سجدے میں آئے تو کربلا کا منظر سامنے آتا ہے, اور اگر صدیق مصطفیٰ کے سجدے میں آئے تو بدر کا منظر سامنے آتا ہے. اللہ اکبر. کہیں سبحان اللہ. ہم دونوں سجدوں کو نہیں بھول سکتے. صدیق کا بھی سجدہ نہیں بھولیں گے, حسین کا سجدہ بھی نہیں بھولیں گے. یہی تو اہل سنت کی نشانیاں. دب کے بولو سبحان اللہ. اب صبح ہوئی, ادھر کفر والے ادھر شکر والے, صفیں لگ گئی نا. ادھر کفر والے ادھر شکر والے, ادھر انکار والے ادھر اقرار والے, ادھر شرک والے ادھر عشق والے, ادھر کافر والے ادھر مصطفیٰ کے غلام. ابو جہل آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہنے لگا حضور کو مخاطب کیا, حضور کو مخاطب کیا. فرمایا وہ کہنے لگا حضور کو مخاطب کر کے نہ لال عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے, ان کے بت کا جو خدا تھا ان کا نام تھا. نہ لال عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا ہے. اب اس نے نبی پاک کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے حضور کو یہ بات سنائی. اللہ اکبر. میرے آقا کریم نے فرمایا اذهب علی, نہیں یار اچھی بول سبحان اللہ. اذهب علی واجبانی, علی تو جا میری طرف سے جواب دے. کیوں؟ کیونکہ علی نفس رسول ہے, اس نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا. تو اب چاہیے یہ تھا یا حضور جواب دے یا وہ جواب دے جو مصطفیٰ کی جان ہو. فرمایا اذهب علی
واجبانی علی جا جواب دے. ہائے 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 حضرت علی میدان وچ آئے. علی دا جواب سنو, علی دی للکار سنو. علی دی للکار تو کفر ڈردا ہے تے مومنہ دے سینے ٹھر دے نے. آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں, میچ ہوتا ہے نا, میچ بول لو تو صحیح, میچ کے اندر ایک ہوتا ہے مین آف دی میچ. بدر کا مین آف دی میچ اگر ہے تو وہ علی ہے, کیونکہ کل 70 مارے گئے اور 70 میں سے 35 جو ہے وہ علی نے مارے ہیں. میں نے بعض دفعہ کہنے تسی کھچ کے علی کو کیوں لے آؤں دیو. میں کہا میں کراں کے بدر ہے تے بدر بھی چلی, عہد ہے تے عہد بھی چلی, اور خیبر ہے تے خیبر بھی چلی, اور خندق ہے تے خندق بھی چلی. آج یہ ٹرینڈ چلا ہوا کو بدر کا مین آف دی میچ علی ہے. آج جتنے جوان بیٹھے ہو جا کے ذرا نا فیس بک پہ ذرا پوسٹ کرنا, اگر پوچھتے ہو بدر کا مین آف دی میچ تو وہ علی ہے. اب پتہ چلا کہ ہم نعرے حیدری کیوں لگاتے ہیں. نہیں گل سمجھو تسی. علی نے آکھیا 313 دے سامنے میرے اللہ تو مولا ہے, میرے اللہ تو مولا ہے. کفر دا 1000 دا لشکر تے 313 مسلمانہ دا لشکر, تے علی نے میدان وچ کھلو کے آکھیا مولا تو مولا ہے, تو مولا ہے. ہن رب دا قانون ہے, رب فرماندا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے اتارو. تے جڑا رب سان حکم فرماندا ہے اور رب کسی دا احسان رکھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھو گا, لچی بول سبحان اللہ. بھائی رب ہمیں حکم دیتا ہے کسی کا احسان کا بدلہ احسان سے اتارو. اب آیا نا غدیر خم کا موقع, تو رب نے فرمایا مصطفیٰ علی نے 313 کے سامنے مجھے مولا کہا تھا, یہ علی کا ایک احسان تھا اور میں کسی کا احسان رکھنا نہیں چاہتا. آج 1.25 لاکھ کا بجوا ہے تو ان کے سامنے کہہ دے من کل تو مولا ہو فاتا علی المولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اللہ اکبر. اس وجہ تو نعرے حیدری لگدا نہیں کہ مولا علی نے اس نو مولا آکھیا ہے. تے قانون قدرت شبیر صاحب فذکرونی اذکرکم, جڑا قانون اسی کہنے کہ اسی رب دا جدو ذکر کریں گے تے رب ساڈا ذکر کرے گا. علی نے میدان دے اندر جدو انہوں مولا آکھے, رب آکھے قیامت تک جڑا بھی مومن ہوئے گا وہ یہی کہے گا علی مولا علی مولا. اللہ اکبر. صفحہ تیار ہوئیاں, نبی پاک ایک صحابی سے حضرت سواد حضور نے چھڑی سی, حضور نے فرمایا سواد تھوڑا صف وچ ہو, این پیٹ تے ماری نا حضور نے, صف دے اندر ہو. حضور خطبہ شروع کیتا تو انہاں ہاتھ اٹھا دیتا, آج دے دن میرے نال زیادتی ہوئی ہے, آج دے دن میرے نال. حضور نے فرمایا کہ تیرے نال زیادتی ہے؟ آقا تساں میں نے ماریا پیٹ دے اتے, میں نے ماریا پیٹ دے اتے. میرے آقا کریم نے فرمایا دس کی چاہنا ہے؟ حضور بدلہ لینا چاہنا ہوں. صحابہ نے موڈا مارا, سواد کچھ ویکھ تو صحیح کتے کھلوتے ہیں, جنگ کرنے لگا اور تو اپنے بدلے لگا, میں لینا ہی لینا. میرے آقا کریم نے چھڑی دیتی, فرمایا لے پکڑ. یہ لجپال گھرانہ ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں سی, تو دوڑے پیٹ تے کپڑا ہے تو ذرا کپڑا ہٹاؤ نا. رخ سے نقاب ہٹاؤ بڑی دیر ہو گئی, ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے. حضور نے جدو پیٹ تو کپڑا ہٹایا تو حضرت سواد نو چھڑی بھول گئی, جا کے چمٹ گئے.
تے پیار کرنا شروع کر دیتا. فرمایا سنیا میں کون ہونا بدلہ لین والا؟ میرے آقا مینوں پتہ ہے کہ میرے شہادت دا ٹائم قریب آ گیا وے. میں چاہتا سا کہ دھاڑے وجود نال میرا وجود اگر مس ہو گیا تے دوزخ دی اگ میرے قریب نہیں آن لگی. صحابی نے عقیدہ کیا دیا ہے؟ جہاد میں ہے، جہاد پر بھروسہ نہیں. ہائے 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 ہائے. نمازی بھی ہیں، نماز پر اتنا نہیں کیا پر کہا حضور کے بدن کے ساتھ اگر وجود لگ گیا تو اس سے میری نجات پکی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب آئے عتبہ، شیبہ، ولید. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آخری دعا کی حضور نے. اتنے میں صحابہ فرماتے ہیں تیز ہوا آئی، اس کے اندر آواز آئی السلام علیکم انا اسرافیل. یا رسول اللہ میں اسرافیل ہوں، 1000 کا لشکر لے کر آیا ہوں. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، آواز آئی پھر السلام علیکم انا میکائیل. یا رسول اللہ میں میکائیل ہوں، 3000 کا لشکر لے کر آیا ہوں. حضور نے پھر دعا کی، پھر اتنے میں آواز ہے السلام علیکم انا جبریل. یا رسول اللہ 5000 دا لشکر لے کے آیا. پھر اسی طرح تیز ہوا آئی اور عرض کی یا رسول اللہ السلام علیکم انا اسرائیل. 9000 کا لشکر لے کر آئے. حضور نے پھر بھی ہاتھ اٹھا دیتے. صحابہ تکن، فرشتے بھی تکن. اب 9000 دا لشکر آ گیا. حضرت شیخ القرآن حضرت عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ پنجابی چ کو ترجمہ کرتے سن. وہ کہتے سن کہ سانو بھیج کے وچ میدان بدر ابو رہ گئے یار کناریاں تے. فرمایا مولا میں انہیں نہیں بلایا، میں تن بلایا ہے. میں مورا تن بلایا ہے، تو آ. جب یہ بات کی تو پھر کیا ہوا؟ ایک قرآن مچا، ایک ہوائے گھلی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اگر محبوب اے گل ہے تے میں بھی آ رہا ہاں، انی معکم، تو جہاد شروع کر. اتنے میں عتبہ، شیبہ، ولید میدان میں آئے. حضور کے 3 انصاری باہر نکلے. 3 انصاری باہر. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ٹکر دے بندے بھیجو. جناب آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ حضور کا خاندان سب سے افضل ہے؟ میری جان یہی تو بتانا چاہتا ہوں آج آپ کو. وہ کافر ہو کے سمجھتے تھے، نہیں سمجھو تو سی گل ہے تو دکھ بھی ڈاڈا لگ سی جے گل نہ سمجھے. وہ کافر ہو کر سمجھتے تھے کہ انصار ٹھیک ہے، ان کی شان بڑی ہے، ان کی محبت ایمان کی علامت ہے، لیکن کہا نہ تم جاؤ ہمارے ٹکر کے بندے بھیجو. پھر حضور نے کس کو بھیجا؟ حضرت امیر حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت عبیدہ کو. یہ حضور کے خاندان کے ہیں. تو پتہ چلا حضور کا خاندان سب سے افضل ہے. حضور کا خاندان سب سے افضل ہے. اللہ اکبر. انہوں نے تینوں کو جو مد مقابل آئے تھے سب کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ شروع ہوئی تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ فرماتے ہیں کہ 2 بچے، ایک 10 سال کا، ایک 12 سال، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، وہ میرے پاس ہے. کہنے لگے اخبر. تو انہوں نے کہا کہ ابو جال کون ہے؟ ابو جال کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھئی کیا بات ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو ابو جال کا؟ انہوں نے کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یرا اس ٹائم بچے بھی ناموس سے رسالت تے پیرا دین واسطے تیار سن. آجو کتھے گئیاں ماما تے کتھے گئے بچے. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. اچھی بولو سبحان اللہ. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو.
حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے جا کے وہ دیکھو جو جتنا حضور نے فرمایا اس امت کا فرعون تھا اللہ نے ذلیل بچوں سے کروایا، بچوں سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کروایا، اور آخر میں اس کی گردن جو کاٹی کس نے کاٹی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شاندار فتح عطا فرمایا، شاندار فتح عطا فرمایا۔ میرے آقا آخری گل، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضور نماز پہ پڑھنا جنگ تو بعد تو حضور نے سلام پھیریا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اج نماز وچ ہسدے پہ آؤ؟ اچھی بول سبحان اللہ۔ اے بھائی کامی جے میں ہساں تے دان کیویں پتہ لگ سی کہ میں ہسدا پیا ہاں؟ تا ہی نہ کہ تسی نماز وچ چوری چوری میں نہ ویکھو۔ ہائے 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 ہائے، نہیں اچھی بولو سبحان اللہ۔ بھائی میں اگر ہنسوں گا امامت کرواتے ہوئے تو تب بھی ہے نا کہ جب آپ مجھے نماز میں دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام عبادت اللہ کی کرتے تھے، تصور مصطفیٰ کا کرتے تھے۔ فرمایا سونے آج ہستے پیسا۔ حضور نے فرمایا گال اے وے جنگ ختم ہوئی تے جبریل گیا واپس سارا لشکر لے کے، اللہ نے پوچھا ہاں بھئی آ گئے ہو؟ جی آ گیا باری تعالیٰ۔ اے میرے سونے کو اجازت لے کے آئے ہو؟ میرے سونے کو لو، میرے محبوب کو لو، میرے مٹھے کو لو، لے کے آئے ہو؟ نہیں باری تعالیٰ کب ختم ہو گیا، ڈیوٹی ختم ہوگی، جنگ ختم ہوگی، محبوب نو فتح مل گئی، آ گیا۔ فرمایا نہیں جبریل مڑ واپس، جب تک میں نہ محبوب اجازت نہ دے تو اتنا نہیں آ سکتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا جبریل کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں، یا رسول اللہ اجازت دیو اسی واپس جائیے، تو میں ان کی اس بات پر مسکرا پڑا۔ بدر کی جنگ آج بھی ہمیں یہی دعوت دیتی ہے، لوگوں جہاد کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر وہ 313 ہو کر وہ اگر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی فتح عطا فرمائی تھی، اور آج ہماری کتنی تعداد ہے۔ اللہ کریم ہمیں جہاد کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔